جی باسط صاحب، بھارت نے بڑا کام کیا ہے. ایک جانب زوجیلا ٹنل بنا دی تو دوسری جانب ہم سن رہے ہیں کہ چناب سے پانی بھی جو ہے وہ بیاس کی جانب ڈائیورٹ کر دیا جائے گا. یہ عزائم کیا ہیں بھارت کے؟ بھارت کو اپریشیٹ تو کرنا پڑتا ہے. ہماری دشمنی صحیح، لاکھ عداوتیں صحیح، لیکن اپریشیٹ تو کرنا پڑتا ہے کہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی دیکھیے نا، زوجیلا ٹنل یہ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 11,500 فٹ کی بلندی پہ کوئی بہت لمبی ٹنل ہے. لمبی ٹنل بھی ہے ایکچولی، 13 سے 14 کلومیٹر لانگ ٹنل یہ بنا رہے ہیں، جو کہ کارگل کو کنیکٹ کرے گی کشمیر کے ساتھ. سونا مرگ کشمیر میں جو علاقہ ہے، اور یہ مینا مرگ شاید کارگل کے پاس علاقہ ہے، تو ان دونوں کو وہ کنیکٹ کرے گی. اب ہوتا کچھ یوں ہے، اور یہ تمام معاملات شروع ہوئے جب مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ہٹا دیا گیا تھا. یہ ٹنل کام میرے خیال میں اکتوبر 2020 میں کہیں شروع ہوا، تو 6 سال کے عرصے میں اب بھارت نے اس کو آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا. ابھی اس کے آخری حصہ ہو گیا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو جو پہلے 4-5 گھنٹے لگتے تھے پہنچنے میں کارگل سے کشمیر، اب وہ سفر جو ہے 30 سے 40 منٹ میں ہو جائے گا. جی. اور پہلے سردیوں کے دنوں میں، مہینوں میں تو سفر ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ساری برف پڑ جاتی تھی. تو اب وہ یہ آل سیزن ٹنل ہے، سارا سال اب جو ہے آنا جانا ٹھیک ہو جائے گا لداخ اور کشمیر کے درمیان. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں جی. ایک تو اکنامک اس کے جو بھی فائدے ہوں گے وہ بھی ہوں گے، جو تجارت ہوتی ہے ان شہروں کے درمیان یا لداخ اور کشمیر کے درمیان، ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے. صحیح. دوسرا، بھارت کے لیے، اس کی آرم فورسز کی اور اس کی آرمی کے لیے، اس کی سیکیورٹی فورسز کے لیے جو موبیلٹی ہے وہ بھی اب سارا سال ہوگی. پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا نا، بائر آپ کریں، ٹرانسفر کریں، لوگوں کو ٹرانسپورٹ کریں، سیکیورٹی پرسنل کو. اگر کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو وہ بائی روڈ تو نہیں ہو سکتا. جی. اب یہ سارا کام بائی روڈ ہو جائے گا، اور ٹائم بھی دیکھیے کتنا بچایا انہوں نے. تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ بھارت آگے بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ کشمیر اور لداخ کے علاقوں کو لے کر. کیونکہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لداخ میں بھی اس وقت جموں کشمیر کی تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں نا کہ 8 لاکھ کے قریب سیکیورٹی پرسنل یہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں، لیکن لداخ میں بھی تقریباً 70,000 کے قریب سیکیورٹی پرسنل ڈپلائیڈ ہیں. یہ الگ ہیں جی. ان سے جو کہ بھارت نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو چائنا کے ساتھ ہے، وہاں ڈپلائمنٹ الگ ہے. وہاں بھی جو ہے، اور یہ کافی طویل بارڈر ہے، چائنا تقریباً 823 کلومیٹر لانگ لائن آف ایکچوئل کنٹرول. تو یہ سارا ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. چائنا کے کلیمز ہیں، بھارت کے بھی کلیمز ہیں، لیکن کویسچن یہی ہے کہ بھارت ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ اپنا جو آکوپیشن، بلکہ اب انیکسیشن، اس کو مزید سے مزید کنسالیڈیٹ کرے، اور کسی کو یہ بات کہنے کی جرات ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو کہ جی یہ بھارت کے علاقے نہیں ہیں. تو ان کو مکمل طور پہ اب انٹیگریٹ کرنے جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ڈیموگرافی کے ایشوز تو چل رہے ہیں، جس طرح وہ ہندوؤں کو، بھارت کے جو ہندو ہیں ان کو ڈومیسائل ایشو کر رہے ہیں، وہاں جا کے اب سیٹل ہوں. تو ہمارے ہاں ابھی تک شاید ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ایسا کاؤنٹر کس طرح ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. ممکن ہے کہ ہو، ہم سے شیئر نہیں کرتے اپنے اسٹریٹجک تھاٹس جو ہیں ان کے، یا جو بھی ایک اسٹریٹجی ان کی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کلیئرٹی ہے ان معاملات میں. ہم تو آزاد جموں اور کشمیر کے معاملے میں اتنے اس وقت گھرے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. تو اس کا ذرا فائدہ آپ دیکھیے، اس پہ بھی تقریباً بھارت نے 7,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس ٹنل کو بنانے میں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. دیکھیے نا، پہاڑوں کے اندر سے نکالنا ٹنل، بالکل، اور جس طرح میں نے پہلے کہا 11,500 فٹ کی بلندی پہ، تو کوئی آسان، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مطلب شاباش دینی تو پڑتی ہے ان کو، ان کے پرسپیکٹو سے. ہمارے لیے تو آبویسلی ایک میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے.
اور بات یہیں پہ آ کے نہیں رکتی، بات جس نے آپ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے تک بات چلی گئی ہے. اب چناب کا پانی جو ہے وہ بھارت ستلج بیاس کی جانب اس جی کا رخ کر رہا ہے. اب وہ سنا ہے کہ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو چناب سے ڈائیورٹ کر کے کیا جائے گا ستلج کی جانب. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے. تو متضاد خبریں ہیں، لیکن بہرحال ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو پانی کی ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے گی چناب سے ستلج کی جانب. صحیح. اب میں اور اس پہ پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے احتجاج، کیونکہ خطرات تو لاحق ہے نا. ہمیں تو بھارت نے نہیں بتایا کہ اس طرح ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی قسم کا احتجاج کو بھارت جو ہے وہ ملحوظ خاطر تو رکھ نہیں رہا. وہ تو کہتا ہے نا جی ہمارا یہ امپیکٹفل ہے بھی نہیں. ہم نے تو وہ کہتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ تو اب افیکٹو ہے ہی نہیں نا، ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، تو اب ہم تو جو کریں سو کریں. ہمیں نہ پاکستان کو انفارم کرنا ہے، ہم نہ کورٹ آف آربیٹریشن کی بات مانتے ہیں جو سپلیمنٹل ایوارڈ ہے مئی کا پچھلے ماہ کا، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، نہ ہم نیوٹرل ایکسپرٹ جو ورلڈ بینک نے لگایا تھا نہ ہم اس کی بات مانتے ہیں. اب تو جو ہم چاہیں گے سو کریں گے، اور کر رہے ہمیں بھی تنگ ہیں. نہ کریں آپ. ہاں جی. ہاں ہم سارے پروجیکٹ جب کمپلیٹ کر لیں گے اپنے تو پاکستان کو فیٹ کمپلی دے دیں گے، اور پھر یہ سندھ طاس معاہدہ تو ویسے ہی ڈس فنکشنل ہو جائے گا اگلے 4-5 سالوں میں. جی. تو who cares about that. تو پاکستان کے لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا فیئر کے پیچھے پڑے ہیں، ہر چیز قانون کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمارے ادھر بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے بالکل کہ کس طرح ہم بھارت کو واپس لا سکتے ہیں. گو کہ ابھی کوئی اتنی ارجنسی بھی نہیں ہوئی، سچی بات یہ ہے، کیونکہ ابھی جو پانی ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں مل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور بھارت کو مغربی جو دریا ہیں، جو مشرقی دریا مغربی دریا جو ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی ایکسکلوسیو نہیں ہے. بھارت کو نان کنزمپٹیو پرپز کے لیے پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے. رن آف دا ریور پروجیکٹ سے بھی استعمال کر سکتا ہے بجلی بنانے کے لیے. اسی طرح تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی بھارت پروڈیوس کر سکتا ہے مغربی دریاؤں سے، جو ہمارے سندھ، چناب اور جہلم. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے، لیکن میرے اپنے خیال میں جو بھارت کی اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو سسپینڈڈ رکھے، ابینس میں رکھے، اور پھر جو ہے جب دل کیا پاکستان کو ایڈوانس نوٹس دے دیا، فلڈس کا انفارمیشن دے دی، جب دل کیا نہیں دی، جب دل کیا پانی روک دیا، جب سیزن آئے گا کہ بارشیں نہیں ہوں گی تو پانی کا پانی روک دیا. اس طرح راوی میں ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ راوی کا جو پانی ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ان دا سینس کہ مثال کے طور پر لاہور کو آپ لے لیجیے، اگر راوی کا پانی بالکل بند ہو جائے تو ہمارا جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹیبل ہے وہ بالکل اور ڈپلیٹ ہو جائے گا. وہ تو اگر پہلے آپ کو 150-200 فٹ گہرائی میں پانی مل جاتا تھا تو وہ ریچارج ایکویفرز جو ریچارج ہوتے ہیں، اب وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ پانی کی اور قلت پاکستان میں ہو جائے گی. اب وہ بھارت کہہ سکتا ہے کہ جو تھا جہاں تک راوی کا تعلق ہے وہ تو ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے. اس میں تو جو 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ راوی، ستلج اور بیاس کا جو پانی ہے وہ صرف بھارت کا ہے. تو اگر ہم پاکستان کو راوی کا پانی ماضی میں دیتے بھی رہے ہیں تو ہم تو فیور کرتے رہے ہیں، تو ہم کسی اوبلیگیشن میں نہیں ہیں. اب پاکستان دیکھیے، جب بھی ایک فیصلہ کبھی ہوگا کہ اس ٹریٹی کو کچھ کلازز کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کلیم کرنا چاہیے ایسٹرن ریورس پہ، کہ بھئی راوی کا پانی بھی ہمیں ملنا چاہیے. جہاں مغربی دریاؤں کا پانی ہمیں 80% ملتا ہے تو وہاں ہمیں راوی کا بھی ملنا چاہیے، کیونکہ کلائمیٹ انوائرمنٹل چینجز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ ہمارا اب ان پہ انحصار ہے. تو پاکستان کے لیے بھی جو ہے اپرچونٹیز تو نکلیں گی. اگر
کل کلاں کو یہ ری نیگوشیٹ ہوتا ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھارت کس طرح، کیونکہ ہم نے سارے کارڈز بھارت کے سامنے رکھ دیے نا، ان کو دے دیے. True. ہمارے پاس اس وقت کوئی کارڈ ہے نہیں جو کہ ہم صحیح معنوں میں کھیل سکیں. ہے بھی، یہ شاید کھیلا نہیں چاہتے یا اس کا ہم پتہ نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ نو واٹ از ریئلی Confusing situation ہے. از دا سچویشن. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑی حکمت عملی کے تحت آہستہ آہستہ اسٹڈیلی بٹ شیورلی وہ اٹس موونگ ٹو ریئلائز اٹس آبجیکٹیوز both in the context of occupied Jammu and Kashmir and Indus Water Treaty. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ کوئی ایسی مجھے مربوط حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہے. صرف اسٹیٹمنٹس دینے سے اور ہائی آکٹین ریٹرک سے اگر باتیں ہو جاتی سیٹل تو بہت اچھا ہوتا. بالکل صحیح. وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی صبح شام اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، تو کچھ ایران سے بھی سیکھیں نا. وہ بعد میں اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکمت عملی تو ہونی چاہیے نا جی. صرف ٹیکٹکس کی بنیاد پہ آپ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجی کے بغیر ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں نا دیٹ از نوائز بیفور ڈیفیٹ. True. اگر اسٹریٹجی ہے ٹیکٹکس نہیں ہے تو پھر بھی بات بن جاتی ہے. صحیح. لیکن صرف ٹیکٹکس پہ گزارا کر کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کوئی نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنتی. ٹرو. تو جیسے باسط صاحب نے بھی بتایا ہمیں کہ ایران سے کچھ سیکھنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، اور ایک بیانیہ جو کہ پاکستان میں پنپ رہا ہے یا کہ پنپ چکا ہے، وہ بیانیہ بھی ہے کیا، یہ ڈسکس کریں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں.